ایک بار کی بات ہے، ایک گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ اس کسان کو جانور پالنے کا بہت شوق تھا۔ اس کے پاس پہلے سے ہی بہت ساری بھینسیں تھیں جن کا دودھ بیچ کر وہ اپنا گھر چلایا کرتا تھا۔ تو ایک دن اس کسان نے ایک خرگوش اور ایک بندر کو بھی اپنے گھر میں پال لیا۔ اب کافی دن گزرنے کے بعد اس کسان نے اس خرگوش اور بندر کے ساتھ کھیلنے کا سوچا۔ اس نے اپنے کھیت میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے گڈھے کر دیے اور پھر گڈھوں پر مٹی ڈال کر ان گڈھوں کو بند کر دیا، اور کسی ایک گڈھے میں اس کسان نے ایک گاجر کو چھپا دیا۔ اب اس کسان نے خرگوش اور بندر کو اس گاجر کو ڈھونڈنے کے لیے کہا۔ خرگوش بہت ہی کانفیڈنٹ تھا اور اسے اپنے آپ پر بہت یقین تھا۔ اس نے ایک ایک گڈھے کو کھودنا شروع کیا اور گاجر ڈھونڈنے لگا، لیکن بندر جو تھا وہ بہت ہی نیگیٹو اور سست تھا۔ اس نے سوچا کہ کھیت میں اتنے سارے گڈھے ہیں اور وہ گاجر کسی ایک گڈھے میں ہے، اتنا کون ڈھونڈے گا؟ وہ بندر یہ سوچ کر ایک گڈھے کے اوپر جا کر سو گیا۔ اب ادھر خرگوش اپنی پوری محنت سے گاجر ڈھونڈ رہا تھا۔ ایک ایک کر کے خرگوش نے سارے گڈھے دیکھ لیے، لیکن اسے کسی بھی گڈھے میں گاجر نہیں ملی۔ صرف ایک گڈھا باقی رہ گیا تھا جس کے اوپر بندر سو رہا تھا۔ اب خرگوش بندر کے پاس جاتا ہے اور اسے اس گڈھے پر سے اٹھنے کے لیے کہتا ہے۔ جیسے ہی بندر اس گڈھے پر سے اٹھتا ہے، خرگوش گڈھا کھود کر گاجر باہر نکال لیتا ہے اور اپنے مالک کو لے جا کر دے دیتا ہے۔ بندر یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ جس گڈھے کے اوپر وہ اتنی دیر سے سو رہا تھا، گاجر اسی کے اندر تھی۔ وہ صرف ایک بار کھود کر دیکھ لیتا تو گاجر اسے مل جاتی اور وہ مالک کی نظروں میں بڑا بن جاتا۔ یہی سوچ کر وہ اپنے کیے پر پچھتاتا رہا۔ ناظرین، اس کہانی سے ہمیں 3 بہت بڑی نصیحتیں ملتی ہیں۔ پہلی یہ کہ ہمیں کبھی بھی اپنے کام کو لے کر نیگیٹو نہیں سوچنا چاہیے۔ جیسے اس بندر نے سوچا کہ اتنے سارے گڈھے ہیں اور گاجر کس گڈھے میں ہے پتہ نہیں، یہی سوچ کر اس نے اس کام کو اپنے لیے بڑا بنا دیا۔ اور دوسری سیکھ ہمیں اس کہانی سے یہ ملتی ہے کہ ہمیں ایٹ لیسٹ کوشش بھی تو کرنی چاہیے، کیونکہ ہم جب تک کوشش نہیں کریں گے قسمت بھی ہمارا ساتھ نہیں دے گی۔ اگر وہ بندر جس گڈھے پر سویا ہوا تھا وہاں سے ہی گاجر کو ڈھونڈنا شروع کرتا تو اسے گاجر مل جاتی، لیکن اس نے کوشش ہی نہیں کی۔ اور تیسری سیکھ ہمیں اس کہانی سے یہ ملتی ہے کہ ہمیں جلدی ہار نہیں ماننی چاہیے۔ اب ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں اپنے کام میں کون سے سال میں کامیابی ملے گی۔ وہ 2026 ہو سکتا ہے، 2030 ہو سکتا ہے، یا 2032 بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں کامیابی تب ہی ملے گی جب ہم پازیٹیو سوچ کے ساتھ کوشش کرتے رہیں گے اور ہار نہیں مانیں گے۔ اور آخر میں اگر کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ ملتے ہیں اگلی بار اسی طرح کی کہانی کے ساتھ۔ تو صبر کریں، شکر کریں اور زندگی میں آگے بڑھیں۔